بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز اندلس۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب، جن سے ہم مختلف سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ناز صاحب ویلکم۔ ہمارا آپ سے آج پہلا کویسچن یہ ہے، میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں کالا دھن جو ہے یہ مکمل طور پر بند ہونا چاہیے، تو اس میں جو لوگ شریک ہیں کالے دھن میں وہ پھر یہاں سے راستہ نکال کے جو ہے وہ پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو ذرا کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کالا دھن کو؟ جی جاوید صاحب، پہلی تو بات یہ کالا دھن یا بلیک منی جو بھی ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے قوانین پر امپلیمنٹیشن ہونی، اور دوسری بات ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کالا دھن جو ہے وہ بلیک منی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جہاں جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کی بھی بلیک منی ہو جاتی ہے، جو لوگ بلیک مارکیٹ سے پیسہ لاتے ہیں یا جو لوگ منشیات اور دوسری تیسری چیزوں کا دھندا کرتے ہیں، یہ تو بڑا گھناؤنا جرم ہے بلیک منی جو ہے، اور پوری دنیا میں اس پر بہت زیادہ سختی ہے، اور بہت سارے پھر مافیاز اسی سے تو بنتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے، وہ وزیر اعظم ہے، قانون پر عمل کرائے، ادارے ان کے انڈر ہے، تو ان لوگوں کو سخت اور کڑی سزائیں دینی چاہیے جن کے پاس بلیک منی ہے، اور بلیک منی کے سورسز کو بھی بند کرنا چاہیے نا، اس کے ساتھ ساتھ بلیک منی کے ان ذرائع کو بھی بند کرنا چاہیے۔ ایک ہے منشیات سے، اسمگلنگ سے، اور بہت سارے رشوت، کرپشن، بددیانتی، ملک کے ساتھ غداری، ذخیرہ، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بہت معمولی باتیں ہیں، ملک کے راز بیچنا، مطلب کہ یہ بلیک منی کہاں سے آتی ہے؟ بلیک منی تو یہاں پر بہت سارے ذرائع ہیں اس کے، جس طرح ایک دفعہ جنرل مشرف نے کہا کہ میں تو گورنمنٹ نے میرے ججوں نے میرے اکاؤنٹ سارے بند کر دیے، تو راتوں رات میرے اکاؤنٹ میں اتنے ارب جو ہے وہ دینار یا جو بھی کرنسی تھی ریال وہ آ گئے، تو کسی نے نہیں اس سے پوچھا۔ جسٹ اے بلیک منی، یہی بلیک منی ہوتی ہے کہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں دیے گئے کسی شخص کو، تو یہ ہے بلیک منی۔ تو بلیک منی تو ہر سطح پر اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کو آپریشنل لیول پر کرنا چاہیے، اور میں شہباز شریف کی اس بات کے ساتھ ہوں، لیکن افسوس ہے کہ 1 سال بعد انہیں خیال آیا، اور اگر چلو آیا ہی ہے تو اس کے ختم کرنے کے لیے اداروں کے اندر سے بھی ان بلیک شیپس کو نکال لیں جو اس کی وجہ ہے، تو پھر یہ بلیک منی کا دھندا بند ہوگا، اور اس کے لیے سخت اور کڑی سزائیں دیں۔ روزگار کے لیے عوام پاکستان چھوڑ رہی ہے، تو کشتی آئے دن جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، تو ان لوگ تمام کو جو ہے کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم پہلے بھی اس پر کافی بار بات کر چکے ہیں۔ جاوید صاحب، جہاں تک کشتی ڈوبنے کا تعلق ہے، اس پر تو انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی ہے، اور ان کا ایک سرگنا بھی پکڑا ہے۔ یہ آئے دن کے آپریشن ہوتے ہیں، اصل بات ہوتے ہیں ان کے روٹس کو ختم کرنا، کہ یہ روٹس کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، کیوں لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اس کے روٹس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر روزگار کے ذرائع پیدا کریں، یہاں میرٹ پیدا کریں، یہاں پر لوگوں کو ان کی حیثیت کے، ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی عظمت کے مطابق انہیں معاوضہ ملے، یہاں انہیں مواقع ملے روزگار کے، اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع ملے، تاکہ لوگ ملک سے باہر نہ جائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ اس ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ آنیسٹ ہوں، اس دھرتی کے ساتھ محبت کرنی سیکھیں، اور اس کو نصاب میں شامل کریں۔ یہ ڈینگی وغیرہ اور باہر جانا اور ہمارے بچوں کا مرنا یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے پکڑا ہے، اور آج کل تو ڈیلی آتا ہے اور وزیر اعظم روزانہ کہہ رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ان بلیک شیپس کو پکڑیں جو اداروں کے اندر ہیں، جو ان کی معاونت کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور ان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکے۔ یہ بین الاقوامی مافیا ہے، جس حد تک اس کا کلاکما ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے، ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ اور اداروں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آئی بی اور ایف آئی اے کو لگایا ہے انہوں نے، تو بھائی اس کے لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے، جو اچھا ہے اسے اچھا ہی کہنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کالا دھن اور یہ اس کو اگر منع کر دیں گے تو پھر شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے، بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے اچھا ہی ہوگا۔
अच्छा ना साहब, शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म 1 साल कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? जब से वो वज़ीर आज़म 1 साल से बने हैं, कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं जी? जावेद साहब अगर तो मौजूदा सिस्टम में रहते हुए देखें तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने थोड़ी बहुत जो है अपने आप को संभाला है कर्ज़ों की इकॉनमी पर, ठीक है ना, उन्होंने संभाला है इसको। लेकिन अगर मैं इसको बुनियादी चीज़ों पर देखूँ तो पिछले 70, 72, 75 साल से इस मुल्क के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ खड़े थे वहीं हैं, उससे पीछे चले गए हैं। मुल्क दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा। ये बड़कें छोड़े, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि बेसिक बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। क्या इन्होंने यहाँ पर ज़राई इस्लाहत कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू होगी? क्या हर बच्चे को तालीम मिलनी शुरू होगी? क्या हर शख्स को सोशल सिक्योरिटी मिलना शुरू होगी? क्या हर शख्स को इलाज मिलना शुरू हो गया, या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या सनत के लिए बुनियादें बना रहे हैं? क्या ऐसा कोई इक़दाम हुआ? क्या मुल्क खुद कफ़ालत की तरफ जाना शुरू हो गया कि हमें ये उम्मीद लग जाए कि मुल्क खुद कफ़ालत की तरफ जा रहा है? क्या मुल्क में मेरिट का राज आ गया? कुछ तो हुआ हो ना साल के अंदर। साल का मैं कहता हूँ पिछले आते हैं, पिछले ने कुछ नहीं किया, हमने ये कर दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या इन्होंने पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाया? यार ये डिफ़ॉल्ट फूल्ट हर वक्त डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पर है। जो आता है वो कहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था। मैं कहता हूँ उसके रूट काज क्या है मुल्क के अंदर? क्या बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं? क्या मुल्क के अंदर तालीम फ्री हो गई? क्या अब आइंदा हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे? क्या हमें IMF की मुताजगी नहीं है? क्या हम अमेरिका के जो हैं वो पपड़ नहीं बने हुए? हम IMF के पपड़ नहीं हैं। हम उनसे कर्जा लेकर अगर इकॉनमी को सपोर्ट करते तो ये तरक्की नहीं है। उसके लिए काज जो है, जो रूट्स है, उनके ख़ात्मे के लिए कोई बुनियादी अगर काम हुआ है तो भाई आप मुझे बता दें। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई उन्होंने ज़राअत के लिए कोई कोऑपरेटिव ज़राई फार्मिंग की तरफ चले गए। पाकिस्तान को ये जो है ड्रेनेज सिस्टम से निकाल कर, खालों से निकाल कर वो ड्रिपिंग की तरफ चले गए हैं, वो रेनिंग की तरफ चले गए हैं। और ज़राअत को वो सनती बुनियादों पर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन्होंने कोई इक़दामात किसानों के लिए कर दिए हैं, किसान को खुशहाल कर दिया है। तालिब इल्म जो है, तालीम जो है हर आदमी के लिए, सबके लिए यकसा कर दी गई है। निसाब जो है वो यकसा कर दिया गया है। लोग हर जगह पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा मेरिट की बुनियाद पे पढ़ रहा है, तो उसकी बुनियादें ही रख दी गई हों। तो मैं तो कहूँगा मुल्क तरक्की कर रहा है, वरना मुल्क तो दिन ब दिन पीछे जा रहा है भाई। हाँ, पहले स्कूलों में होते थे सरकारी स्कूल, वहाँ माड़ो गरीबों के बच्चे, अब वो भी मेरा ख्याल है दे रहे हैं NGOs को, तो वो भी तालीम के ज़राए बंद किए जा रहे हैं, सोर्सेज बंद किए जा रहे हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि मुल्क तरक्की कर रहा है या कोई बेहतरी आ रही? कोई बेहतरी नहीं आ रही मुल्क में उस वक्त तक जब तक ये कौम नहीं बेहतरी के लिए उठेगी। आपकी नज़र में किसी किस्म की कोई बेहतरी नज़र नहीं आई? 1 साल की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? मैं पिछले जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर आज तक पाकिस्तान की बुनियादी कारकर्दगी मैं नाम नहीं लूँगा, सिवाय एक ज़माने के जो बुनियादी इस्लाहात हुई। स्टील मिल की बुनियाद रखी गई, कामरा कम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई, और तालीम फ्री की गई, तालीम एजुकेशन फॉर ऑल किया गया, और वहाँ पर गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए मौके दिए गए, मज़दूरों को सहूलतें दी गई। तो वो था तरक्की की एक बुनियाद जिसको डिस्टर्ब कर दिया गया। कोऑपरेटिव ज़राई फार्मिंग की तरफ जाने की बात की गई और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाने की बात की जाए तो एक ज़माना था 4-5 साल का उस शख्स को जुर्म में सज़ाए मौत दे दी गई। उसके बाद मैं तो फिर इसको यही कहता हूँ फॉर ऑल कि पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है, सिर्फ दूसरों पर डिफ़ॉल्ट निकालते हैं। बैठे भाई ज़राई इस्लाहत की तरफ जाएं, दुनिया सनत की तरफ जा रही है, सनती तरक्की की तरफ जाएं, सैम्बलर की बजाय मैन्युफैक्चरर बने, यहाँ सनतें लगाएं। फिर मैं कहूँगा मुल्क तरक्की कर रहा है, उसकी बुनियादें बने, हर बच्चे के लिए तालीम होनी शुरू हो जाए, मेरिट पर लोगों को जॉब मिलने शुरू हो जाए। गरीब का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा अगर गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको उसकी हैसियत से उसको जॉब मिले, उसकी तालीम के मुताबिक और उसकी मेहनत के मुताबिक उसको मुआवजा मिले। तो मैं समझूंगा कि मुल्क किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि मुल्क किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा ना साहब, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला अगर कहते हैं खाया साहब मेरा मुस्तीफ़ा होने से हल होता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। जो अपोजिशन है वो प्रोपागेंडा कर रही है कि इसको जो वज़ीर दफ़ा है इसको
مستعفی ہو جانا چاہیے یہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھائی میری بات سنیں، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ دنیا کا ایک روایت ہے کہ وہاں لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر دفاع مستعفی ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک بین الاقوامی اور ملکی ایک جال ہے، یہاں پر غداروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک نیٹ ورک ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہونا چاہیے، کسی کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات پر بیٹھے، ہر بچے کو بیٹھنا چاہیے، یہ گھر میرا ہے، یہ دھرتی میری ہے، یہ بیٹے میرے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ میرے ملک پر حملہ ہے، میری ملک کی سالمیت پر حملہ ہے، فوج پر حملہ ہے، پروفیسروں پر حملہ ہے، کالج کے بچوں پر حملہ ہے، یہ تمام دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اس کے لیے یک زبان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے، اور کون اس کے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر جاوید بھائی پھر پالیسیز کی بات ہے، جن سے ہم دبا لیتے ہیں وہی ہم سے دغا کرتے ہیں۔ یہ ہم امریکہ کی جولی میں پڑے رہتے ہیں، یہ سارا کچھ امریکہ کی پروکسی ہے، انڈیا کی پروکسی ہے، وہ ترجیح دیتا ہے اپنے بزنس کو۔ ٹرمپ آیا ہے، ٹرمپ ایک بزنس مین آدمی ہے، اس سے میں توقع کرتا ہوں کہ شاید وہ جنگوں کی طرف، ان پروکسیز کی طرف نہیں جائے گا، ورنہ ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے، اور انڈیا کروا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، طالبان کر رہے سب کو پتہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں اس کے خلاف ایکشن لے رہے؟ کیونکہ ہم بھی اسی حکیم کے، اسی پیر کے مرید ہیں جس کے وہ ہے، تو پھر اس لیے یہ ہمارے افواج پاکستان پر بھی جو ہے اس وقت حملے ہو رہے ہیں، تو جو ایک ٹرمپ کے آنے سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے پاکستان میں، جو آئے دن دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کا جڑ سے کیسے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے؟ ناصب، آپ اس کو کوئی دیں گے، اس کا حل دیں گے؟ اصل اس کا حل کیا ہے؟ جاوید صاحب، ایک تو ہمیں غیر جانبداری کی طرف جانا پڑے گا، دوسری بات ہے کہ دوسروں کے، ابھی میں تو سیدھی بات کروں گا کہ دوسروں کے ملکوں میں معاملات میں مداخلت نہیں کرنی پڑے گی، پڑوسیوں سے بقائے بامی کی طرح رہنا پڑے گا، طالبان کو نہیں پالنا ہوگا، دہشت گرد اور چور اور ڈاکو نہیں پالیں گے ہم، اس کا یہ عہد کریں، ہم کسی کا حصہ بن کے کسی دنیا میں بھی کسی جگہ پر جا کر کرائے کے فوجی نہیں بنیں گے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں، ملکی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ افغانستان میں کیا گورنمنٹ بنتی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے غرض نہیں ہونی چاہیے، پہلے مجھے اپنے ملک سے غرض ہونی چاہیے۔ یہ بھائی چارہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، بھائی چارہ وہ ہے جہاں پر میرے ملک کا فائدہ ہو، جہاں میرے قوم کا فائدہ ہو، جہاں میرے بچوں کا فائدہ ہو۔ یہ اسلام کی رٹ کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کی مفادات کی طرف جانا ہوگا، اور جن کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھ۔ ہاں، اسلام ہماری ترجیح ہے، لیکن اس طرح کی ترجیح نہیں ہے کہ بچیوں کو تعلیم نہ دی جائے، وہاں دہشت گردی کی جائے، ہمارے ملک میں آ کر بچوں کو مارا جائے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس اسلام سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، انتہا پسندی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور اپنے ملک کے اندر بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو رائج کرنا ہوگا، یہاں فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کے جو طالبان وغیرہ ہیں وہ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس مسلک کے لوگ انہیں پناہیں بھی دیتے ہیں یہاں، تو اس لیے یہ تمام فرقہ وارانہ جو ہیں باتیں، ان کو یہ اللہ غرق کرے ضیاء پر روزانہ اپنا عذاب عظیم نازل کر رہا ہوگا۔ مجھے یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرقہ واریت، یہ دہشت گردی، یہ کلاشنکوف، یہ طالبان، یہ نفرتیں وہ دے کر گیا ہے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے، اور یہ مت لڑیں آپس کی، بندر مانڈ چھوڑیں۔ پی ٹی آئی کو بھی عقل کے ناخون لینا چاہیے، اور اس کی لیڈرشپ کو بھی، عمران خان اس معاملے میں تمام جماعتوں اور تمام صوبوں کو ایک یکجا ہونا پڑے گا۔ صوبوں کو نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کے ہر بچے کو، پاکستان کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک ماں کو، ایک ایک بہن کو، ایک ایک بھائی کو، تمام کو اکٹھے ہونا چاہیے، یک زبان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف کسی ایکشن کو جو بھی کرے گا ہم اس کے دشمن ہیں، اور ہم زندہ قوم ہیں، ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ پیغام جانا چاہیے، اور یہ پیغام ایک ایک بچے سے جانا چاہیے، یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی ہو جائے تو اپوزیشن پر الزام لگا دیا جائے یا اپوزیشن ان پر الزام لگا دے، نہیں، یک زبان ہو کر ایک سٹیٹمنٹ آئے قومی
کہ ہاں یہ جو اس میں ملوث ہوا، ہندوستان ملوث ہوا تو پھر ہندوستان اپنی خیر منائے، جو بھی ملوث ہوگا ہم اس کے ساتھ نپٹیں گے، اور پوری قوم اس میں زبان میں آواز ملائے۔ یہ اسی وقت ہے جب یہ لیڈرشپ بھی باہر کی ٹھوٹیاں چاٹنے کی بجائے اپنے گھر کے دار روٹی سے زندہ رہنا سیکھ لیں گے۔ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا یہ ناصر صاحب، آپ کی ہمیشہ جو باتیں ہیں وہ سچ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے صرف 3 فٹ اونچا رہ گیا ہے۔ 36 گھنٹے تک اس کا ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس پر آپ مزید کچھ روشنی ڈالیں گے جی؟ جاوید بھائی، میرا خیال ہے کہ میں پچھلے کافی دیر سے 1999 سے ایک بات میں نے ایک بین الاقوامی رپورٹ پڑھی تھی کہ پاکستان میں جو موسمی تبدیلی ہے وہ بڑی سختی سے آ رہی ہے، بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ پاکستان موسم آلودگی میں بہت کم حصہ ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان جو ہے ان خطرناک ملکوں میں 3-4 میں ہے جس میں اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں آلودگی کے۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ گلیشیئر پگھلیں گے، ہماری زمین کا ٹمپریچر دن بدن بڑھ رہا ہے، اور نتیجہ آئے گا کہ گلیشیئر پگھل جائیں گے۔ گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے، 100-300 پتہ نہیں کتنی مصنوعی جھیلیں اوپر بن چکی ہیں۔ یہ کوئی قدرت یہ ہے جس نے اس کے آگے بند باندھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدھی جھیل بھی ٹوٹ جائے تو یہ تو بہہ جائے گا سارا سرحد اور پنجاب بھی۔ تو خدا سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے لیے منصوبہ بندی جو ہے نا وہ لانگ ٹائم اور شارٹ ٹائم، میں نے بہت دفعہ کہا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت، یہ کول پلانٹ بند کرنے پڑیں گے۔ مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سائی وال کول پلانٹ کیوں لگایا گیا تھا۔ آج ہر موسم میں ہر وقت وہی کول پلانٹ جو ہے سائی وال سے لے کر شیخپورہ، لاہور، آگے پورا ایریاز میں وہ جو ہے فوک آتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی سردیوں میں، تو یہ کول پلانٹ کیوں لگائے؟ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، تو ان کو بند کرنا پڑے گا، اپنی نسل بچائیں خدا کا نام، اور درختوں کا لگائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درختوں لگانے پڑیں گے، اور ملک کے اندر ایک ایمرجنسی، موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کریں، اور اس کے لیے لازمی کر دیں کہ ایک گھر کے 5 افراد ہیں، انہیں ایک قطع جو ویسے پڑے ہوئے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، قبضہ مافیا ہے، جیسے ابھی یہ ہمارا بلدیہ حال ہے، بلدیہ میں وہ ایک پتہ نہیں کیا ریڑھی پھڑی بازار کوئی سابق منسٹر بنا رہا تھا، اور اس پر ایک شخص نے سٹے لیا ہوا، مجھے پھر پتہ چلا ہے کہ وہاں وہ ریڑھی بازار پھڑی بازار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک یکتا ہمارے باغ تھا، ہوادار جگہ تھی، اس پر بھی انہوں نے وہ کنکریٹ کے محل بنانے شروع کر دیے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر خاندان کو ایک قطع الاٹ کر دیا جائے کہ یہاں پر جتنے آپ کے افراد ہیں آپ نے اتنے درخت لگانے ہیں اور ان کو زندہ بھی رکھنا ہے، ورنہ آپ سے ساری سہولتیں لے لی جائیں گی، آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ جس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک درخت لگائے گا، اور اس بچے کو میٹرک کی صنعت اس وقت دی جائے گی جب وہ درخت کا نمبر جو الاٹ کیا گیا تھا وہ زندہ درخت کا بھی ثابت کرے گا، ورنہ اس کا میٹرک کے بعد اس کی تعلیم کا سسٹم جو ہے نا، یہ ہے پاکستان بہت بڑے بحران میں، ہمارا قصور کم ہے۔ یہ امریکہ، چین، فرانس، جرمن، برطانیہ، ان کی صنعتی آلودگی سے یہ پوری دنیا کے اوزون میں سوراخ ہوا ہے، اور ہمارا جو خطہ ہے وہ تو انتہائی خطرے کی ریڈ لائن پہ ہے۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اور یہ قوم بھی اپنے آپ پر رحم کرے، لیکن یہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہیلمٹ ہے نا، ہیلمٹ یہ ٹریفک والے کہتے ہیں پہنو، ہم ان کے ساتھ فراڈ کر دیں، 600 کا لے کر ہیلمٹ رکھ لیتے ہیں، ان کے ڈرتے ہوئے کہ 2000 جرمانہ ہونا ہے، ورنہ ہم ہیلمٹ نہیں لیتے۔ ہیلمٹ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے، درخت بھی ہماری نسلوں کی سیفٹی کے لیے، خدا کے لیے اس کے لیے کچھ کریں، اور یہ تب ہی رکیں گی تمام چیزیں۔ اور پاکستان کو کم از کم 24 ارب درختوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ 24 کروڑ ہیں، کتنے ایک شخص کے حصے درخت آتے، کم از کم ایک شارٹ ٹرم تو شروع کریں نا، ہر فیملی کو ایک قطع اراضی الاٹ کریں، یہی ہے، پھر ہی رک سکتا ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معروف تجزیہ نگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ٹی وی چینل کو ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔